اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد کامران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی ٹیک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، آج کچھ دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، اور چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کر جاؤں جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ عید آنے والی ہے، وہ لوگ جو مجھے پاکستان سے فالو کرتے ہیں انہیں بھی، اور وہ لوگ جو بیرون ممالک سے اہل ایمان مجھے فالو کرتے ہیں انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عید الفطر کی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو عبادات رمضان المبارک کے اندر اہل ایمان نے کی، مسلمانوں نے نماز ادا کی، نماز تراویح پڑھی، صدقات و خیرات کیا اور اچھے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات اور دعائیں التجائیں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر کہ اے مالک، تو جانتا ہے ہماری زندگی کتنی ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی۔ یا اللہ، ہمیں ہماری استطاعت نہیں بلکہ اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم رمضان المبارک کا تقدس اس طرح نہیں کر سکے، رمضان المبارک کے لمحات کی قدر اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کہ رمضان المبارک کی عزت و احترام کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اور اس لیے کہ ہم اپنے آپ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم ایک عمل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اس پر اترانا تو نہیں چاہیے، مگر یہ اسباب بخشش و مغفرت ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نے نماز کی پابندی کی، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو پڑھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے احکامات کو سیکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیا، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں۔ زندگی ختم نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کا اتنا تو اثر ہونا چاہیے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد دوسرے رمضان کا انتظار اس لیے کریں کہ ہم اللہ کی یاد کے اندر، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر زندگی گزاریں۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم روزہ رکھیں، بھوک پیاس برداشت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے حضور اپنی نیاز جبی کو جھکایا، سال پورا
ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک تو اپنے اختتام کو ہے، لیکن عبادت کا اختتام اس وقت تک نہیں جب کہ انسان کی آنکھ بند نہیں ہوتی اور روح اس کی جسم کے سے نکلتا نہیں۔ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک زندگی رواں دواں ہے، تب تک اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے شب و روز کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاریے۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، یہ لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ اگر آج کا دن گزر گیا تو یہ دن کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں، مگر آنے والے دنوں کے اندر آپ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے دنوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ عبادت کرتے ہوئے آپ رات کی تاریکی کو روشن کر سکتے ہیں۔ زندگی کے ایام کے اندر اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر انسان زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ رزق یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس نے رزق عطا کرنا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، علماء بیان بھی فرماتے ہیں کہ پتھر کے اندر ایک کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر چیز انسان ہی کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ رزق بھی تلاش کرے، مگر سب سے زیادہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر بحیثیت مسلمان انسان کے ذہن کے اندر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ اس جہاں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ تو بندے کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر وہ زندگی جو اس کے بعد آئے گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ برزخ کی زندگی، اس کے بعد حشر، اور حشر کے بعد کی زندگی، وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم 2-3 دن اگر کہیں پہ رہنا ہو ہمیں، تو ہم وہاں پر اتنی تک و دو نہیں کرتے کہ ہمیں یہ چیز بھی چاہیے، وہ چیز بھی چاہیے، بلکہ جہاں پر ہم نے مستقل زندگی گزارنی ہوتی ہے ہم وہاں پر گھر بھی بناتے ہیں، وہاں پر گھر کے اسباب بھی بناتے ہیں زندگی گزارنے کی، وہ ساری آسائشیں ہم اکٹھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دن اس جہاں فانی سے چلے جائیں گے، تو ایک وہ زندگی ہوگی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس زندگی کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا، رمضان المبارک گزرنے والا ہے، یا رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم رو رو کر التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تو مالک ہے۔ اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما ہمارے گناہوں کی، اور یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ہمارا حشر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو ہمیں جنت کی راہ دکھا سکتی ہیں اور جنت کی راہ پر چلا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سعی کو، میری کوشش کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ میرے لیے توشہ آخرت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے، میرے والدین کی بخشش فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت جو کلمہ گو ہیں، اہل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیوں کے اندر بھی اپنا ڈر عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی بارگاہ میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، الاسلام زندہ باد۔